ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ ہے اور زندگی اور معاشرہ بھی کتنا پیچیدہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی حقیقی انتظامی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا دستاویز نہیں ہے جو یہ دکھائے کہ یہ بہترین طریقہ ہے جینے کا اور یہ ہے دوسرے طریقوں سے جینے کے نقصانات۔ یہ بہت مضحکہ خیز ہے کہ عیسائیوں کا روگن کے اس قلب پر رد عمل دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں ہیلو بائبل زندگی کا رہنما ہے، جو روگن کو بائبل کی ضرورت ہے۔ لیکن بائبل زندگی کا کیسا رہنما ہے؟ بائبل میں ہم کہاں پڑھتے ہیں کہ قوانین اور ضوابط کیا ہیں، شادیوں کو کیسے چلانا ہے، معاشرے کو کیسے چلانا ہے، مجرمانہ اعمال کی سزائیں وغیرہ؟ اب یہ قوانین کہاں پاتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں۔ عیسائی پرانے عہد نامے کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے پرانا عہد نامہ پرانا عہد ہے اور اب ہمارے پاس یسوع کے ساتھ ایک نیا عہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید عیسائیوں نے بنیادی طور پر بائبل کو کمزور کر دیا ہے، کیونکہ وہ بائبل کے ان حصوں کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہتے جب وہ کہتی ہے، مثال کے طور پر لوگوں کو پتھر مارنا، انہیں کوڑے مارنا اور اعضا کاٹنا۔ یہ قسم کے قوانین ضوابط پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں۔ عیسائی اس سے اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے، ہمارے پاس یسوع ہیں، اور یسوع نے کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا، یسوع نے کبھی کسی کو کوڑے نہیں مارے، یسوع نے کبھی کسی کے اعضا نہیں کاٹے۔ ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں اور یسوع جو سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کریں، دوسروں کو معاف کریں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ تو عیسائیوں نے بائبل کو کمزور کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرتے ہیں، جو روگن کوئی اور، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور دوسروں سے محبت کرنے کے لیے بائبل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی معلومات کے لیے بائبل کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ فرض کر لیا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ واقعی معاشرے کو کیسے چلائیں گے؟ آپ خاندان کیسے بناتے ہیں؟ آپ واقعی ایک خدا سے محبت کرنے والا معاشرہ کیسے بناتے ہیں؟ اور اس کے لیے گہرائی میں تفصیلی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو یہ نیا عہد نامہ میں نہیں ملتا۔ یسوع کبھی شادی نہیں کی، یسوع نے کبھی بچے نہیں کیے، یسوع نے کبھی بھی بوڑھے والدین کا خیال نہیں رکھا، یسوع میں کبھی زندگی کے وہ پہلو تھے جن کا لوگ ہر روز سامنا کرتے ہیں اور انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یسوع خود واقعی ایک ایسا نمونہ نہیں ہے جس کی تقلید کی جا سکے تاکہ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی حاصل کی جا سکے، کیونکہ یہ واقعی یسوع کا کردار نہیں تھا۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں جائیں تو عیسائیوں ان میں سے کوئی بھی چیز قابل اطلاق نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا بائبل کو زندگی کے رہنما کے طور پر پیش کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا کوئی ایسا مذہب ہے جو زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ ہم یہودیت کی طرف جا سکتے ہیں۔ شاید یہودیت عبرانی بائبل میں وہ رہنمائی فراہم کر رہی ہے، شاید تلموڈ کے ذریعے۔ لیکن ایک بار پھر یہودیوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب میں بڑی تبدیلیاں اور اصلاحات کی ہیں۔ بہت سے اصول جو پرانے عہد نامے عبرانی بائبل میں ملتے ہیں وہ دراصل قابل اطلاق نہیں ہیں۔ انہوں نے ان قواعد کو ایک خاص عقیدے کے مطابق تبدیل کیا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات آسمان میں نہیں ہے، قانون پوربی کے حکم پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو چاہے تورات میں کچھ بھی کہا گیا ہو، ربو ہی وہ ہیں جو یہ طے کریں گے کہ قانون حقیقت میں کیا ہے۔ تو یہ زندگی کے لیے ایک رہنما ہے، دوسرے لوگوں نے طے کیا ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ مرد سیاست سے متاثر ہو سکتے ہیں، مرد اپنے سماجی حالات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دو ادران ایک وحی اور زندگی کے لیے ایک رہنما جو محفوظ رکھا گیا ہے، یہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی خاص گروہ کے لوگوں کی خواہشات اور خیالات کتابیں نہیں ہو سکتا جو ایک تاریخی دور میں ہیں۔ تو یہودیت کیونکہ اس کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ تورات آسمان میں نہیں ہے، اور یہ کہ رب واقعی اپنے فیصلے کی بنیاد پر قانون طے کر سکتے ہیں، یہ بھی یہودیت کے زندگی کے رہنما ہونے کے امکان کو ختم کرتا ہے۔ تو ہم کیا بچتے ہیں؟ ہندو مت بھی جیسے یہودیت بڑے پیمانے پر اصلاحات سے گزرا ہے، اور اگر آپ ہندو مت کے تاریخی متون پر نظر ڈالیں جو کہ زندگی کے لیے رہنما فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں،
जिनमें शादी और खानदान, मुजरमाना सजा वगैरह के बारे में तफसीली कवानीन शामिल है। हिंदुओं ने उन कामों की मजम्मत की है और उन्हें तर्क कर दिया है, या वो कहते हैं कि ये हमारे दूर पर लागू नहीं होते। ऐसी किताबें जैसे मन्नोसमर्ती कानून से मुतल्लिक हैं। आज के हिंदू उसकी मजम्मत करेंगे। क्यों? क्योंकि मन्नोसमर्ती में ऐसे कवानीन और जवाबित भरे हुए हैं जो आज के लिबरल लोगों को इंतहाई तौहीन आमेज और नफरत अंगेज लगते हैं। तो हिंदुओं ने खुद अपने तारीखी किताबों की मजम्मत की है और उनसे दूरी इख्तियार की है। तो फिर क्या बचता? बुद्ध मत। तो हमारे पास यही है। बुद्ध के साथ जो मसला था वही ईसा के साथ भी था। बुद्ध कोई खानदान वाला आदमी नहीं था। दर हकीकत उसने अपने पैरोकारों को खानदान, शादी और आमतौर पर औरतों से किनारा कशी इख्तियार करने का कहा। बुद्ध किसी कामयाब मुआशरे तहजीब के कयाम के बारे में फिक्रमंद नहीं था। वो एक तारिक अल दुनिया थे। उनका मकसद फर्द की जाती रोशनी हासिल करना था। यही उनका पैगाम था। तो इसने अपने पीछे कवानीन, अखलाकियात और जिंदगी गुजारने के तरीकों का कोई तफसीली निज़ाम नहीं छोड़ा। ये बुद्ध के तालीमात में नहीं मिलता। बुद्ध मत के पैरोकारों को यह करना पड़ा कि वो हिंदू मत से कुछ लेकर अपने मुआशरों के लिए अपना कानूनी निज़ाम तैयार करे, और ये कामों में पाया जाता है जैसे डेमोमास्ट जो जुनूब मशरकी एशिया में पिछले सदियों के दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये भी जिंदगी के लिए कोई किस्म का इलाही कानून और रहनुमाई नहीं है। और भी आज के बुद्ध मत के पैरोकार उन कानूनी कामों के बहुत से पहलुओं की मजम्मत करेंगे क्योंकि इनमें ऐसे अनासिर हैं जो गैर लिबरल हैं। तो उसका मतलब है कि हम ईसाइयत, यहूदियत, हिंदू मत या बुद्ध मत पर इस किस्म की जिंदगी की रहनुमाई के लिए भरोसा नहीं कर सकते। कब बचता है? इस्लाम को देखो। इस्लाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आता है, जो कि जिंदगी का मुकम्मल तरीका और एक नमूना पेश करता है। नबी मोहम्मद एक नमूना थे। उसने हकीकत में शादी की थी। उसने हकीकत में एक मुआशरे की क़यादत की। उसने हकीकत में बच्चों की परवरिश की। उसने वाकई मुख्तलिफ शुबों और मुआशरे के पहलुओं के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम किए और ज़मीन से एक कामयाब तहजीब को परवान चढ़ाया। और उसको मजीद हैरत अंगेज बनाता है कि ये निज़ाम महफूज रखा गया है। ये महफूज रखा गया है और मुसलमान इस पर अमल कर रहे हैं। और बात यह है कि इस्लाम के कुछ पहलू हैं जो लिबरलिज्म से मुतसादिम हैं। इसीलिए मुसलमानों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं लिबरल ताकतों की जानिब से। और मुसलमान जैसे में जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लाम और कुरान की तालीमात पर कायम रहना चाहते हैं, हमें मुसलसल इस बात पर हमले का निशाना बनाया जाता है कि हम लिबरल नहीं हैं, ख्वातीन के हुकूक को कबूल नहीं करते, हुकूक को कबूल नहीं करते, कि समझौता नहीं करना, से महफूज रखना, जिंदगी के लिए रहनुमाई के तौर पर तालीमात। क्योंकि जब आप सियासी दबाव के सामने झुकना शुरू करते हैं, जैसा कि उन दीगर मजाहिब ने किया है, तो आप इस जिंदगी की रहनुमाई को खो देते हैं। आपके पास जिंदगी की वो रहनुमाई नहीं है। तो यही चीज है जो इस्लाम को दीगर मजाहिब में मुनफरिद बनाती है। हमारे पास जिंदगी के लिए ये जामे मॉडल मौजूद है। हमारे पास नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है और हमने इसे आज तक महफूज रखा है। और हमने इस किस्म के सियासी दबाव के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तिकामत दिखाई है कि आपको अपने मजहब में तब्दीली या इस्लाह करने पर मजबूर किया जाए। तो ये इस्लाम और इस्लामी कानून, शरीयत को जिंदगी की रहनुमाई बनाता है, जिसे दुनिया के तमाम लोग, दुनिया के तमाम अक्ली लोग जिंदगी की रहनुमाई के तौर पर इस्लाम पर गौर करना चाहिए। इनफरादी सतह पर अपनी जिंदगी को वाकई कैसे गुजारना है, अपने ताल्लुकात में इसकी पेचीदगियां और मुश्किलात। शादी खानदान में तो हमें जिन्स के बारे में क्या सोचना चाहिए, हमें तालीम के बारे में क्या सोचना चाहिए, हमें अपने वालिदैन की बुढ़ापे में देखभाल के बारे में क्या सोचना चाहिए, हम मुआशरे को कैसे मुनज़्ज़म करें, ये तमाम चीजें इस्लामी कानून के अंदर बयान की गई हैं। और ये इंसानियत के खालिक की रहनुमाई है, जिसने अपने आखिरी नबी मोहम्मद को वही भेजी ताकि वो हमें इस पेचीदा और मुश्किल जिंदगी में रहनुमाई करें, ताकि हम आखिरत के लिए तैयारी कर सकें। यह है इस्लाम। अब शरीयत के पहलू हैं जो लोगों को नागवार लगते हैं। अच्छा, क्या शरीयत के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें लोग नहीं समझते? जी हाँ, ये चीजें फितरी हैं। क्योंकि देखें, आप इस मौजूदा सूरत हाल के जेर असर है जिसमें आप रहते हैं।
اگر آپ زندگی کے لیے رہنما مان رہے ہیں تو آپ کو عاجز نہیں ہونا چاہیے، کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تو شاید زندگی کا ایک رہنما میرے پاس تمام جوابات نہیں ہیں، مجھے دوسروں کے جوابات پر غور کرنے کے لیے کھلا ذہن رکھنا چاہیے۔ تو اب بھی اسلام کے بارے میں کھلے ذہن کے ساتھ سوچیں، اسلامی قانون کے بارے میں کھلے ذہن سے سوچیں۔ اگر آپ پاس تمام جوابات ہوتے تو آپ کو زندگی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس زندگی کا رہنما موجود ہے۔ اگر آپ اتنے عاجز ہیں، تسلیم کریں آپ کے پاس تمام جوابات نہیں ہیں اور آپ کو ایک اعلیٰ ذریعہ کی ضرورت ہے، آپ کو ایک اعلیٰ طاقت کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو پھر اسلام اور اسلامی قانون کو بہت ایمانداری سے دیکھنے کے لیے کھلے ذہن کے ساتھ رہیں اور صرف اس مذہب کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ فوراً نہیں سمجھتے۔ ہم سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔